حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں بہت زیادہ عاجزی اور انکساری تھی۔ آپ بہت متواضع تھے، خاطر مدارت میں بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ 10-11 مہمان اچانک آ گئے۔ اس وقت گھر میں زیادہ راشن موجود نہ تھا۔ جوں جوں کر کے گزارا کیا۔ مہمانوں کا تو خوب پیٹ بھرا اور خوب تواضع فرمائی، مگر خود اپنے اہل و عیال کے ساتھ بھوکے سو گئے اور فرمانے لگے کہ کسی کے لیے بھوک برداشت کرنا بھی لذت سے خالی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام عالی مقام کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں چند غریب لوگ کھانا کھا رہے تھے۔ انہوں نے آپ عالی مقام کو جو دیکھا تو دوڑتے ہوئے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا، حضور آئیں اور کھانا تناول فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت ان غربا کے حلقے میں جا کر بیٹھے اور ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ فرمایا، مجھے کھانے کی حاجت تو نہیں تھی، لیکن تمہاری خوشی کے خاطر چند لقمے تناول کر لیے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ ایک بار چند آدمی عراق سے آئے اور آپ عالی مقام کا پتہ پوچھ کر دروازے پر دستک دی تو آپ عالی مقام باہر تشریف لائے۔ ہر ایک سے مصافحہ کیا، پھر ایک صاف مکان میں ان کو ٹھہرایا، فوراً بکریاں ذبح کرائیں اور کھانا تیار کرایا۔ جب کھانا پک کر تیار ہو گیا، باوجود اس کے کہ غلام موجود تھے، لیکن آپ عالی مقام نے بنفس نفیس مہمانوں کے ہاتھ دھونے لگے۔ مہمانوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ خادم ایک برتن گھسیٹنے لگے، مگر آپ عالی مقام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مجھے کیوں ثواب نہیں لینے دیتے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص متواضع ہے تو خدا پاک اسے عظمت اور رفعت بخشتا ہے، اور جو تکبر دکھاتا ہے وہ ذلت پاتا ہے اور رسوا ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ امام عالی مقام کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی آدمی نے آواز دی، بھائی بوجھ اٹھا دینا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے تو وہ شخص کہنے لگا، اوہو، آپ تو فرزند علی ہیں، معاف کیجئے، میں نے کوئی اور آدمی سمجھ کر آواز دے دی۔ آپ عالی مقام نے مسکرا کر فرمایا، کوئی حرج نہیں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی آدمی سمجھ لو۔ اس بات پر دونوں ہنس پڑے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجھ اٹھانے میں اس کا سہارا دیا۔